دوستو اس خوبصورت لیکن سنسان شہر کو دیکھیں۔ یہ اربوں ڈالرز کا خرچہ کر کے لاکھوں لوگوں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن آج یہ بالکل خالی پڑا ہے۔ دوستو ڈو یو نو کی یوز لیس میگا پروجیکٹس کی اس امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کی سیریز کی آج کی پہلی ویڈیو میں آپ سب کو یہی بتاؤں گا کہ اس خوبصورت ہائی وے کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر میں دنیا کی ہر ایک سہولت موجود ہے، لیکن پھر بھی کوئی اس میں رہنے کو کیوں تیار نہیں ہے۔ اس ایئرپورٹ کو $1 بلین کا خرچہ کر کے بنایا گیا تھا، لیکن صرف 4 سال کے بعد اسے $10,000 میں فروخت کر دیا گیا۔ یہ بے وقوفی تھی یا پھر مجبوری؟ دوستو ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ انٹرسٹیٹ H3 ہوائی کی ریاست الوہا میں 26 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی یہ شاہراہ دنیا کی خوبصورت ترین شاہراہوں میں سے ایک ہے۔ دوستو اس کے ارد گرد کے ان مناظر کو دیکھیں، یہ کتنے خوبصورت ہیں، لیکن کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا؟ یہ شاہراہ اتنی ہی متنازع بھی ہے جتنی کہ خوبصورت ہے۔ دوستو اس ریاست کو دفاعی طور پر مضبوط بنانے کے لیے حکومت نے 1960 یعنی 1960 میں اس پروجیکٹ کو بنانے کا حکم دیا تھا۔ دوستو یہ شاہراہ پرل ہاربر پر موجود نیول بیس کو مشرقی ساحل پر موجود میرین کور ایئر اسٹیشن سے جوڑ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس ہائی وے کو بنانے کا اعلان ہوا تو یہاں کے مقامی لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ دوستو اس وقت تو حکومت نے ان مقامی لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اس پروجیکٹ کو رکوا دیا تھا، لیکن پھر اس کے 26 سال کے بعد یہ کہتے ہوئے دوبارہ اس پروجیکٹ کو شروع کیا گیا کہ ہم کسی بھی مقامی کو بے گھر نہیں ہونے دیں گے، اور اس طرح 26 سال کے بعد 1989 یعنی 1989 میں اس پروجیکٹ پر کام شروع ہوا، اور دوستو انہوں نے 36 کلومیٹر طویل اس شاہراہ کو صرف 8 سال میں مکمل کیا تھا۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز جب اس کا افتتاح ہوا تو لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے تھے کہ انٹرسٹیٹ H3 ہوائی کے انجینئرز نے کمال کر دیا ہے۔ اسے انجینئرنگ کا کمال اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ اس کی 3 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، اسے انتہائی مشکل ترین علاقے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ایسے پہاڑوں اور اتنے گھنے جنگل میں ایسی شاہراہ بنانا واقعی میں بہت مشکل کام تھا، لیکن جدید انجینئرنگ اور ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے اسے مکمل کیا گیا تھا۔ نمبر 2، اس میں جگہ جگہ بہت خوبصورت اور انتہائی دلکش سرنگیں بنائی گئی تھی۔ نمبر 3، لوگوں سے کیا گیا وہ وعدہ پورا کیا گیا تھا کہ کسی بھی مقامی شخص کو بے گھر نہیں کیا جائے گا، اور اسے اسی وجہ سے زمین سے اونچائی پر بنایا گیا تھا، اور دوستو اسی وجہ سے اس منصوبے پر خرچہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اس پر $1.3 ارب یعنی $1.3 بلین کا خرچہ آیا تھا، اور یہ خرچہ اس منصوبے کے لیے منظور شدہ خرچے سے 5 گنا زیادہ تھا۔ دوستو آسان الفاظ میں ہر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کے $50 ملین خرچ ہوئے تھے، اور یہ آج تک کا فی کلومیٹر کے حساب سے سب سے زیادہ خرچہ ہے۔ لیکن دوستو یہاں سوال پھر بھی یہ ہے کہ اتنی خوبصورت شاہراہ کسی کو فائدہ کیوں نہیں دے رہی؟ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ہائی وے سے کم از کم ہونولولو تک کا انہیں کوئی ایک راستہ ضرور نکالنا چاہیے تھا، اور اگر دفاعی تحفظات کی بات کی جائے تو آج پہلے جیسے حالات نہیں رہے، اور اس کے علاوہ دوستو یہاں کے مقامی لوگ آج بھی اس ہائی وے سے بہت نفرت کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی اس پر سفر نہیں کرتا، وہ اسے بالکل منحوس سمجھتے ہیں۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز ان لوگوں کے مطابق یہ جب اس ہائی وے کو بنا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کچھ ایسی جگہوں کو تباہ کیا تھا جو ان مقامی لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم تھی، اور اسی لیے یہ آج تک اسے استعمال کرنے سے انکاری ہیں۔ لیکن پھر بھی دوستو ان مقامی لوگوں کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں جو اس ہائی وے کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو ایک ایسے ایئرپورٹ کی طرف لے کر جا رہا ہوں جسے بالکل سنسان چھوڑ دیا گیا ہے۔ سیوڈاد ریال سینٹرل ایئرپورٹ، اسپین۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز اسپین جو ٹورزم کا گھر ہے، سیوڈاد ریال سینٹرل ایئرپورٹ بنانے کا تصور صرف اس لیے پیش کیا گیا تھا کیونکہ میڈرڈ میں مسافروں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے، اور اس میں موجود ایئرپورٹ ان مسافروں کے حساب سے بہت چھوٹا تھا۔ اس ایئرپورٹ کو اس کے متبادل کے طور پر بنایا جا رہا تھا، اور اس نئے ایئرپورٹ میں انہوں نے 5 رن ویز بنانی تھی، اور یہ ایئرپورٹ سالانہ 20 لاکھ مسافروں کی سہولت کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ دوستو میڈرڈ کے سالانہ مسافروں کی تعداد کے مقابلے میں یہ ایئرپورٹ اب بھی چھوٹا تھا، لیکن یہ اس ایئرپورٹ کو فیوچر میں اتنا وسیع بنانے کا سوچ رہے تھے کہ اس ایئرپورٹ کے ذریعے 1 سال میں 1 کروڑ لوگ ٹریول کر سکیں۔
اور پھر دوستوں جب 2009 میں اس منصوبے پر کام شروع ہونے والا تھا تو اس سے پہلے جب اس پروجیکٹ پر خرچ ہونے والی رقم کا اندازہ لگایا گیا تو وہ لگ بھگ 1.3 ارب ڈالر یعنی 1.3 بلین ڈالرز تھی۔ دوستوں کام شروع ہو گیا لیکن صرف 3 سال کے بعد یعنی 2012 میں اس پروجیکٹ کو روک دیا گیا۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، اس پروجیکٹ کو روکنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کمپنی جو اس پر رقم خرچ کر رہی تھی اس نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ کمپنی سچ میں دیوالیہ تھی یا پھر وہ جھوٹ کہہ رہے تھے، یہ موضوع تو ہمیشہ سے متنازع ہی رہا ہے، لیکن جن مسائل کی وجہ سے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوستوں تمام مسائل منصوبے کی جگہ سے ہی شروع ہوئے تھے۔ اسے سینٹرل ایئرپورٹ کا نام تو دے دیا گیا تھا لیکن یہ ایئرپورٹ کسی بھی طرح سے سینٹرل نہیں تھا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ میڈرڈ سے 200 کلومیٹر دور تھا، اور اس وجہ سے اس ایئرپورٹ کے لیے مسائل اس وقت شروع ہوئے کہ جب دور دراز کے علاقوں میں ٹریول کرنے والے یہاں تک اس ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے بھی بہت زیادہ سفر کرنے پر بالکل بھی راضی نہیں ہوتے تھے۔ دوستوں وہ اس لیے راضی نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے ابھی جہاز میں بھی بہت لمبا سفر کرنا ہوتا تھا، اور اس لیے وہ اس پر راضی نہیں ہوتے تھے کہ انہیں ایئرپورٹ تک آنے کے لیے بھی بہت زیادہ سفر کرنا پڑے، اور اس لیے جب کسی نے باہر ممالک ٹریول کرنا ہوتا تھا یا پھر اگر کسی نے باہر سے یہاں آنا ہوتا تھا تو ان کی یہی ایک کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس پرانے ایئرپورٹ میں ہی جائیں جو میڈرڈ کے اندر ہے، اور اس طرح اس ایئرپورٹ کے افتتاح کے پہلے سال ہی یہ ایئرپورٹ بس چھوٹی فلائٹس کے لیے محدود ہو گیا تھا۔ کوئی بڑی ایئر لائنز نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایئرپورٹ ایک سال میں 35 کروڑ ڈالر یعنی 350 ملین ڈالرز کا قرضدار ہو گیا تھا۔ اتنے زیادہ قرض کے بعد کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ریسیورشپ میں چلا گیا تھا، اور اس کے بعد اس ایئرپورٹ کو پھر نیلامی کے لیے پیش کیا گیا۔ دوستو ہر سال اس ایئرپورٹ کی نیلامی ہوتی رہی لیکن کوئی بھی اس کی وہ قیمت لگانے کو تیار نہیں تھا جتنے میں یہ تیار ہوا تھا، یا پھر اتنی ہی قیمت کہ اس کا قرضہ ادا ہو جاتا، اور آخرکار 2019 یعنی 2019 میں کسی نے صرف 10,000 یورو کی بولی لگائی۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز، 1 ارب ڈالر سے زیادہ میں بننے والا یہ ایئرپورٹ صرف 10,000 یورو میں بک گیا تھا۔ 2019 کے آخر میں اگر آپ سب کو یاد ہو تو کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے ہر ایک کاروبار متاثر ہوا تھا، لیکن اس بیماری کی وجہ سے اس ایئرپورٹ کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ باہر سے آنے والے سارے لوگوں کو 2 ہفتے اسی ایئرپورٹ میں گزارنے ہوتے تھے، اور اس وجہ سے اب زیادہ سے زیادہ جہاز اس ایئرپورٹ کی طرف آنے لگے۔ لوگ جب اپنا 2 ہفتے کا آئسولیشن ٹائم گزارتے اس کے بعد وہ پھر اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے، چاہے وہ میڈرڈ میں ہوتا یا پھر اسپین کے کسی بھی حصے میں، لیکن اس سے پہلے انہیں 2 ہفتے یہاں گزارنے ہوتے تھے۔ اور اس طرح دوستو اگست 2020 تک اس ایئرپورٹ پر 65 بڑے جہاز کھڑے تھے، اور دوستو ایئرپورٹ کے نئے مالکان نے ان دنوں تو خوب پیسہ چھاپا، لیکن جیسے ہی یہ وبائی بیماری ختم ہوئی تو پھر سے بڑی ایئر لائنز اس ایئرپورٹ سے روٹھ گئی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ ایئرپورٹ بالکل سنسان پڑا ہے، اور یہ بلین ڈالرز کا اتنا بڑا پروجیکٹ آج مسافروں کے لیے بالکل بیکار ہے۔ دوستو ڈو یو نو چینل کی یوزلیس میگا پروجیکٹ کی اس پہلی ویڈیو کو لائک کرنے کا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بے حد شکریہ۔